بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج سورہ النساء قرآن مجید کی چوتھی سورہ کی آیت نمبر 94 سے 94 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، یعنی اس سے پہلے کہ تم کسی کے خلاف اقدام کرو، کوئی حملہ کرو کہ یہ ہمارے دشمن ہیں اور ہم اس لیے ان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور مت کہو ان کو کہ جو تمہیں سلام کرے، لستا مومنہ، کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ ظاہر ہے کہ جنگ کا ماحول تھا، دشمن مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیاری کر رہے تھے، اس طرح کے واقعات بھی ہوتے تھے، تو مسلمانوں کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ بھی اقدام کریں۔ اتمام حجت تو ہو چکا تھا، ابھی آخری فیصلہ تو نہیں آیا تھا عذاب کا، لیکن اگر وہ گڑبڑ کر رہے ہیں تو یہاں سے بھی اس کے جواب میں اقدام کے لیے کہا گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ اس خاص زمانے میں، علاقے میں یہ اقدام تھا ہی ان غیر مسلموں کے لیے کہ جو کافر بن چکے تھے، اس وجہ سے یہ ضروری تھا کہ اس میں صرف کفار ہی اس اقدام کی زد میں آئیں اور مسلمان نہ اس ساری مہم کا ٹارگٹ بنے۔ تو اب آبویسلی کسی کی شکل پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو اس کی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ جو دوسری سائڈ کے قبیلے کے مسلمان ہوتے وہ سلام کرتے، السلام علیکم۔ اب آبویسلی اس جانب اگر یہ بات بعض لوگ طے کرتے کہ بھئی یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے سلام کر رہے ہیں، ہم ان کے سلام کو ان کے مسلمان ہونے کی دلیل نہیں مانتے، علامت نہیں مانتے، تو کوئی کرنے کو تو کر سکتا تھا، اس لیے کہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو محض جان بچا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ ایک شخص آپ کو سلام کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ کو اس کے اس کلیم کو ماننا پڑے گا۔ فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، جبکہ اللہ کے پاس تو بہت سا سامان غنیمت ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایک لالچ یہ ہو سکتی ہے نا کہ لوگ جائیں، لڑیں، اور اس کے بعد دشمن بھاگ جائے اور ان کا مال غنیمت ہاتھ آئے اور وہ تقسیم ہو، تو اس وجہ سے یہ تو بڑی بورنگ سی بات ہے کہ وہ کہیں کہ مسلمان ہیں تو پھر لڑائی نہ ہو۔ تو جس کے اندر مال غنیمت کی لالچ ہو وہ تو یہ کر سکتا ہے، اور جو ظاہر ہے کہ احتیاط کرنے والے لوگ ہیں وہ ہر اس شخص کے اس دعوے کو مانیں گے کہ جو
وہ اپنے ایمان کے حق میں کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کے پاس بہت مال غنیمت ہے بھائی، بہت سا سامان ہے، یہ حرکت گھٹیا حرکت مت کرو. بڑا سیریس معاملہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلے ہو اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم مسلمان ہیں، تم کو مانو. یہ تو بڑی گری ہوئی بات ہوگی کہ تم محض مال غنیمت کی خاطر اس بات کو طے کیے ہوئے ہو کہ تم نے لڑائی کرنی ہے اور ان کو اس وجہ سے تم مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فرمایا کذالک کنتم من قبل، اسی طرح سے تو تم خود بھی تھے، تمہاری بھی پہلے یہی حالت تھی. فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا. ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ تم بھی کہاں مسلمان تھے. تو اب یہ صورتحال ہے، یا تم تھے مسلمان تو تم اپنی قوم کے ساتھ رہ رہے تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا، تم نے ہجرت کر لی اور تمہارے مسلمان ہونے کے کریڈینشلز بالکل کنفرم ہو گئے. تو فتبینوا، تو جناب تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. یہی وہ بات ہے کہ جو ہمیں آج بھی کہنی ہے مسلمانوں کو، کہ یہ جو تم غیر مسلموں کو برا بھلا کہتے ہو اور تم بعض اوقات ان کی بدتمیزیوں پر بہت ہارش طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہو، تو بھائی تم مسلمان ہو، تم مسلمان پیدا ہو گئے ہو، ان کو ابھی موقع نہیں ملا ہے، تو یہ اس طرح کی حرکتیں مت کرو. اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں اس نے اپنے پیغام کو ماننے کی توفیق دی ہے اور تمہیں وہاں پیدا کیا ہے جہاں تم اس پیغام کو مان ہی رہے ہو. دوسروں کے بارے میں یہ طریقہ اختیار مت کرو. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، فرمایا کہ برابر نہیں ہو سکتے وہ کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں گھروں ہی میں اہل ایمان میں سے، غیر اولی الضرر، جو کوئی معذوری نہیں ہے ان کو، بل مجاہدون، اور مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال اور اپنی جانوں سے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑ نہیں رہے، وہ کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ابھی وہ موقع نہیں آیا تھا کہ جب اللہ نے تمام ایبل باڈیڈ مسلمانوں کو حکم دے دیا تھا کہ تم سب اللہ کے راستے میں نکلو گے اور لڑو گے. ابھی یہ اس سے پہلے کی سٹیج تھی، تو اس میں اختیار تھا. یہ مسلمانوں کو اس بات پر موٹیویٹ کیا گیا، ابھارا گیا کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلیں، مگر اس کو بائنڈنگ آبلیگیٹری نہیں قرار دیا گیا. سو یہ یہاں فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وہ لوگ کہ جو جہاد کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ وہ اللہ کے زیادہ اللہ کے ہاں اجر کے مستحق ہیں. فرمائے کہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دی ہے ان لوگوں کو کہ جو جہاد کر رہے ہیں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں ایک درجہ. یعنی جو نکل رہے ہیں ان کے ہاں زیادہ اجر کا
اللہ کا وعدہ ہے ان کے لیے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ کوئی صاحب ایمان ہے تو وہ بھلائی پائے گا اللہ کے ہاں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ صورتحال نہیں ہے کہ جو نہیں نکلے گا وہ منافق ہے، بعد میں جا کے صورتحال یہ بھی ہو گئی تھی، مگر ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دے رکھی تھی کہ اگر کچھ لوگ نہیں بھی نکلتے تو وہ یعنی اللہ کے ہاں اجر کے مستحق ہوں گے اپنے نیکی کے اعمال کی بنیاد پر، مگر بہرحال مجاہدین ایک درجے آگے ہیں، ان کو اللہ کے ہاں اپنے اس اقدام کی وجہ سے، اپنے اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے زیادہ اجر ملے گا۔ درجات منہ و مغفرتم و رحمہ، فرمایا کہ یہ درجات ہیں جو اس کے طرف سے ملیں گے اور مغفرت اور رحمت ملے گی۔ فرمایا وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مجاہدین کو فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضیلت دی مجاہدین کو، علی القائدین، بیٹھے رہنے والوں پر، اجرن عظیمہ، ایک بڑے اجر کی۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ اجر درجات منہ، اس کی طرف سے درجات کی صورت میں ہوں گے، مغفرتم و رحمہ، اور مغفرت اور رحمت ہوگی، اور اللہ مغفرت کرنے والا ہے اور اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، جن لوگوں کی جان فرشتے قبض کریں گے، ظالمی انفسہم، ایسے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، قالو، تو ان سے پوچھیں گے، یعنی فرشتے پوچھیں گے، فیما کنتم، کہ تم کس حال میں پڑے رہے، یہ تم کیا کر رہے تھے؟ قالو، وہ کہیں گے، کننا مستضعفین فی الارض، ہم ملک میں کمزور تھے، ہم اپنی بستیوں میں بے بس تھے۔ قالو، وہ کہیں گے، یعنی فرشتے کہیں گے، الم تکن ارض اللہ، کیا اللہ کی زمین واسعتاً، وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کرتے، فاولئک مأواہم جہنم، تو یہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، مسات مصیرہ، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایک تو اس آیہ مبارکہ کی آپ کہی اپلیکیشن ہے اس دور کے لیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں، دار الہجرت میں آ جائیں۔ اگر وہ صاحب ایمان ہیں تو انہیں یہ کام کرنا ہے، سوائے اس کے کہ کچھ کمزور ہوں، بوڑھے، عورتیں، بچے، تو ان کو ایکسیپشن ہے، لیکن جو ٹریول کر کے آ سکتا ہے اس کے لیے آنا ضروری ہے۔ تو بعض لوگ اپنے دنیاوی مفادات، مصلحتوں کی وجہ سے، کاروبار ہیں، اپنے مکان ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ان کو چھوڑ کے آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایسے لوگ جب مریں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ کے فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہوئے کہ یہ تم کیا کر رہے تھے، تمہاری یہ صورتحال، یہ کیفیت کیوں تھی؟
تو وہ کہیں گے کہ جی ہم تو بے بس تھے، کمزور تھے، آس پاس کا ماحول بہت خراب تھا، بڑا پریشر تھا. تو فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. سو ظاہر ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس زمانے میں اختیار اور وسائل اور صحت امکان رکھنے کے باوجود ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ جس جگہ تھے وہاں ان کے لیے اپنے ایمان کے ساتھ جینا، اللہ کی عبادت کرنا وہ ممکن نہیں تھا. آج بھی اگر ایسا ہے کہ کہیں کسی کو اپنے ایمان کے ساتھ جینا اور اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ ستا رہے ہیں اور ان کے لیے زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا گیا ہے، تو پھر ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ ہجرت کریں اور نقل مکانی کر کے کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ان کے لیے حالات بہتر ہیں. بعض اوقات ملکی قوانین انسان کے لیے ممکن نہیں رہنے دیتے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، مسلمان بن کے رہیں، اور جو آپ کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق آپ اپنے زندگی کو ڈھالیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ماحول اتنا سخت ہوتا ہے، لوگوں کا پریشر ہوتا ہے، خود آدمی کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں. ہم سب ظاہر ہے ہمارے اندر ایک نفس ہے جو برائی کے پریشر کو ایک خاص حد تک ہی اس سے ڈیل کر سکتا ہے، ہینڈل کر سکتا ہے. تو آدمی جب مستقل یہ محسوس کرے کہ اس سے اللہ کا بندہ بن کے رہا نہیں جا رہا، اس کے لیے رہنا ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ ہجرت کرے، یعنی نقل مکانی کر کے اپنے آپ کو وہاں لے جائے جہاں وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. یہ اس آیہ مبارکہ کا میسج ہے. فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان. اس میں اب جو ایکسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد، عورتیں اور بچے جو مستضعفین ہیں، جو کمزور ہیں، یعنی جن کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے، لا یستطیعون حیلۃ، جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ راستہ پاتے ہیں، مطلب ان کے لیے پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. فرمایا کہ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ توقع ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے گا. وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. سو the message is clear. آپ کو اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، اور اس میں اگر جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ایسی کہ آپ کے لیے جس جگہ آپ رہتے ہیں وہاں تو اس طرح سے اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ایز اے بلیور ممکن نہیں ہے، تو پھر جگہ چھوڑیں اور جہاں ممکن ہے وہاں جائیں. میں نے گزارش کی کہ آج کے دور میں بھی یہ معاملہ ہے. ایک زمانے میں اس آیت کے مطابق ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید جہاں ہم رہ رہے ہیں پاکستان میں یا کسی اور مسلمان ملک میں، وہاں سے کسی ویسٹرن کنٹری میں نہیں جانا چاہیے. ہمارے بہت سے علماء یہ سمجھتے تھے اور بڑا اس پہ زور دیتے تھے.
لیکن پھر یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ وہاں گئے مغرب میں مسلمان، انہوں نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ وہاں بحیثیت مسلمان جینا بالکل ممکن ہو گیا، بلکہ بہت سے کیسز میں زیادہ بہتر ہو گیا۔ یعنی اپنے ملک میں تو فرقہ واریت ہے اور دین کے نام پر لڑائی جھگڑا ہے، اور اپنے ملک میں تو لوگ جنرلی اسپیکنگ کرپشن میں مبتلا ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، رشوت ستانی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تو سسٹم بہت بہتر ہے، بہت سہولتیں ہیں، لوگوں کے ایٹیٹیوڈ بہت اچھے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نماز روزہ وغیرہ بھی چل رہا ہے، اور مسجدیں ہیں، دین کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ہے۔ اب یہ وہ چیز ہوتی ہے نا کہ جو کسی آیت کی اپلیکیشن میں بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے۔ میں کتنے ہی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو پاکستان میں ہوتے تو کم امکان تھا کہ ان کے بچے ایسے اچھے دیندار بنتے جیسے کہ وہ یہاں بنے ہوئے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے کہ برائی کے بھی امکانات ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سوسائٹی میں تو انفارچونیٹلی کرپشن کا یہ عالم ہے کہ کرپشن ہر لیول پر، خاندانی لیول پر، جھوٹ، دھوکہ، لڑائی، لیگ پولنگ۔ بٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے لوگ اٹھ کے کہیں کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، نہیں، اپنے ملک کو بھی اچھا بنانا ہے، جس کے لیے وہاں رہنا ممکن ہے۔ اپنی سرزمین سے زیادہ بہتر کوئی سرزمین نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ ہماری ذمہ داری سب سے پہلی تو اپنے ہی معاشرے کی ہے۔ مگر اب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے۔ یہ بات بھی ہے کہ یہاں بہت سے فیملیز آ کے، بہت سے لوگ آ کے بگڑ بھی گئے، یعنی ایسے وہ لوکلز میں کھو گئے کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں نوجوان تو وہ ایتھیسٹ بھی بن جاتے ہیں۔ خیر وہ تو ہمارے ملک میں بھی ہے، یہ تو آپ نے اپنے ملک میں اگر کوئی زبردستی مسلمان بنا ہوا ہے تو اس کا کیا فائدہ۔ مگر بہرحال یہ اصول اپنی جگہ پر واضح ہے کہ اگر آپ کسی بستی میں اپنے لیے بحیثیت مسلمان زندگی گزارنا بہت مشکل محسوس کر رہے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں کہ آپ کے لیے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ممکن ہو، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ آگے دیکھیں، فرمایا کہ وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں پناہ کے لیے بڑے ٹھکانے اور بڑی گنجائش پائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو اکنامک ریزنز ہیں، ان کی وجہ سے ہجرت کرنے سے اپنے آپ کو مت روکو۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، نکلو گے اگر تم جینون ریزنز کے ساتھ، یعنی اصل مخلصانہ دینی مقاصد کے ساتھ، تو تمہیں بہت ٹھکانے ملیں گے اور بڑی اللہ کی طرف سے گنجائش ملے گی۔ اللہ جب اس طرح کے وعدے کرتا ہے تو وہ ان کو پورا کرتا ہے۔ سو فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، ایک اور بات بھی ہے کہ جو نکلے گا اللہ کے راستے میں، جو نکلے گا اپنے گھر سے مہاجرن، ہجرت کے لیے، مہاجرن الی اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کے لیے ہجرت کے لیے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ
ہجرت کا پورا اجر پائے گا، چاہے راستے ہی میں وہ فوت ہو جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تو مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں منزل بھی اور خود راستہ بھی منزل ہی ہے۔ یعنی اصل میں نکلنا ہے، خدا کو راضی کرنا ہے، پہنچنا تو ایک اس کام کی، اس عمل کی انتہا ہے، اس کو اکمپلش کرنا ہے۔ لیکن آپ نکل گئے، آپ نے کام کر لیا، اس کے بعد موت آ گئی تو اللہ کے ہاں اس کا اجر واجب ہو گیا۔ فرمایا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر میں نکلو، یعنی ظاہر اس زمانے میں بات جہادی کی ہو رہی ہے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کر لو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے، یعنی تمہیں ستائیں گے۔ تم نے اگر پوری نماز پڑھی تو تمہاری پوری نماز کا فائدہ اٹھا کر وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے، تمہیں ستائیں گے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ فتنے میں مبتلا کریں گے تم کو وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا۔ ان الکافرین، یقیناً یہ کافر، کانوا لکم عدوا مبینا، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جو ظاہر جنگ و جدال کا دور تھا، ایک تو اس بات کو نہیں طے کیا کہ بھائی تم جنگ پہ جا رہے ہو تو میرے ہی راستے میں جہاد کر رہے ہو تو نماز بعد میں آگے پڑھ لینا، قضا کر لینا، یا نماز کی چھوٹ ہے بھائی اگر تم جہاد پہ نکلے ہو۔ نہیں، نماز کی چھوٹ نہیں ہے، اور نماز پڑھنی ہے، اور نماز وقت پر پڑھنی ہے، مگر جو سہولت دی وہ یہ دی کہ تم نماز کو قصر کر سکتے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ نماز کا قصر کرنا کیا ہے یہ تو قرآن نے نہیں بتایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے کہ جو سبھی مسلمانوں نے اختیار کی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جو 4 نمازیں ہیں، 5 نمازیں، ان میں سے 2 نمازیں تو قصر کے اس حکم سے متاثر نہیں ہوتی، یعنی فجر اور مغرب۔ فجر کی 2 ہی رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 ہیں، اور 3 آڈ نمبر ہے، وتر ہیں، جو دن کی نمازوں کے آڈ نمبر بنتے ہیں، وتر بنتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں 2 رکعتیں یا 2 اور 2 4 رکعتیں ہم کو ریمائنڈ کراتی ہیں آخرت کے بارے میں، کیونکہ آخرت دنیا کا جوڑا ہے، سو 2 جوڑے کی علامت ہے، وہیں پر ایک وتر یعنی مغرب کے وتر، اور پھر وہ تہجد کے وتر جو رات کی نمازوں کا اختتام ہے، یہ دن کی نمازوں کا اختتام ہے، تو یہ ہمیں توحید کے لیے ریمائنڈ کراتے ہیں۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ مغرب کی نماز تو اس وجہ سے متاثر نہیں ہوگی، وہ 3 ہی رہیں گی، فجر 2 ہی رہیں گی، مگر ظہر، عصر اور عشاء کی 2 بن جائیں گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ 2 نمازیں جوڑے ہیں جن کو کہ ملا کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء۔ یہ جو طریقہ ہے، اس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے حج کے موقع پر گویا کہ بالکل
واضح کر دیا، ایک متعین شکل میں وہ سامنے آ گیا، اس لیے کہ حج بھی اصل میں ایک جہاد ہی کو سمبلائز کیا گیا ہے، کہ جیسے جہاد کے لیے نکلتے ہیں ویسے ہی حج کا بھی منظر ہے. یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اصل میں اللہ کی خاطر جہاد کی غرض سے نکل رہے ہیں اور شیطان سے لڑنے کے لیے. وہ جو رمی جمرات کرتے ہیں وہ اصل میں اسی کی علامت ہے. تو اس کو بھی اس قصر میں شامل کر لیا گیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک کنسیشن ہے. کنسیشن تو تھا جہاد اور جنگ میں، کہ فرمایا کہ اگر تمہیں اس کا خدشہ ہو کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تمہیں کہیں ستائیں نہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ستانے کا معاملہ ہے یہ کیا کرتا، یہ مسلمانوں کی نمازوں میں ایک ڈسٹریکشن پیدا کرتا، یعنی ان میں ایک حرج آ جاتی. تو یہ اس کو جنرلائز کر دیا آپ نے، اس کو اپلائی کر دیا عام اس سفر میں بھی، کہ جس میں پریشانی، آپا دھاپی، ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. سو اب گویا کہ اصل حکم تو تھا اس سفر کے لیے کہ جس میں انسان جہاد کے لیے نکلتا ہے اور اس میں مشکلات ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو عام سفر میں بھی اپلائی کر دیا. اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حیرت کا اظہار کیا کہ یہ عام سفر میں کیوں ہو رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے کنسیشن ہے، اس کو اویل کرو. تو یہ جو ہمارے ہاں بات ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کنسیشن ہے، اس کو اویل کرو، اس پر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب قصر کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے کنسیشن ہے، اس کی مہربانی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاؤ. یہ وہ نظر انداز کر گئے کہ قرآن میں بات یہاں سے شروع ہوئی کہ لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنی نمازوں کو قصر کر لو جب تم جنگ میں نکلو اور تم محسوس کرو کہ تمہیں اندیشہ ہے کہ تمہیں کافر فتنے میں مبتلا کر دیں گے. آپ کو کوئی اندیشہ نہیں ہے، آپ اطمینان میں ہیں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور پھر بھی آپ قصر کریں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ غلط کریں گے، مگر بہرحال مقصد تو یہ تھا کہ جو ٹینشن ہے اس کے ہوتے ہوئے آپ اپنی نماز کو قصر کر لیں. سو آپ ادروائز بھی کرنا چاہتے ہیں، آبویسلی نو بڈی کین اسٹاپ یو، لیکن ان لوگوں کو کہ جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی ہم سفر میں حضر جو گھر کے حالات ہیں ان سے بھی زیادہ مطمئن ہیں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمیں، تو پھر وہ قصر کیوں کریں. اچھا، پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سبھی مانتے ہیں کہ اگر آپ کہیں جماعت میں جا رہے ہیں، چاہے سفر میں ہیں، اور کوئی امام صاحب پڑھا رہے ہیں جو پوری پڑھا رہے ہیں، تو آپ کو پوری پڑھنی ہے. تو یہ خواہ کا ایک گھپلا ہو گیا اور لوگ ایک ون سائیڈڈ ویو رکھتے ہیں. آپ مطمئن ہیں، ابھی ہم آگے دیکھیں گے، آپ مطمئن ہیں تو آپ کو پوری نماز پڑھنی چاہیے. چاہیے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لازم ہے، مطلب آپ سفر میں ہیں تو ٹیکنیکلی آپ کے پاس ایک گنجائش ہے کہ آپ قصر کریں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ قصر کی نماز ایک کنسیشن ہے اس صورت میں کہ جب آپ کے اوپر پوری نماز پڑھنے میں کوئی پرابلم ہے، کوئی رکاوٹ ہے. اور سفر میں عام طور پر اس طرح کی رکاوٹ ہوتی ہے، یہ حضر میں بھی ہوتی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ٹائم کم ہوتا ہے،
سردیوں میں بہت سے علاقوں میں عصر کی نماز پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر کہیں نکلے ہوئے ہیں آپ، شہر کے اندر ہی ہیں لیکن نکلے ہوئے ہیں، تو دونوں نمازیں ملا لیں. آپ کسی موقع پہ ٹینشن محسوس کرتے ہیں کہ بھائی وہ مغرب اور عشاء نہیں الگ الگ پڑھی جا سکتی، آپ کو ریالٹی ہے کہ آپ کسی فنکشن میں جا رہے ہیں اینڈ یو نو اٹ کہ وہاں آپ 12 بجے سے پہلے فارغ نہیں ہوں گے، تو بھائی دونوں کو ملا کے پڑھ لیں. یہ کنسیشن ہے اللہ کی طرف سے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے کہ آپ کہیں جناب مجھے سہولت ہے، آسانی ہے، دنیا کا کوئی کام نہیں ہے، بیٹھا ہوں میں بور ہو رہا ہوں لیکن نماز قصر پڑھنی ہے آپ نے اس لیے کہ آپ سفر میں ہیں. یہ نہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے نہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے. تو یہ قصر کی نماز کے بارے میں اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں میری تقریر تھی. فرمایا کہ اگلی آیت میں کہ فَإِن كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان کے درمیان ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر انہیں آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں. یعنی صورتحال خطرے کی ہے، آپ سفر میں ہیں اور آپ ان مسلمانوں کے ساتھ موجود ہیں. یہ اب دیکھیں ایک بڑی خاص صورتحال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی میں پیدا ہو سکتی تھی کہ آپ موجود ہیں اور باقی لوگ آپ کے ساتھ ہیں. سو کون یہ چاہے گا کہ اس کی پیغمبر کے پیچھے نماز مس ہو جائے؟ تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو محسوس کیا کہ نہیں، یہ واقعی ایک مسئلہ کہ بھائی لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں اور انہیں کہا جائے کہ بھائی جہاد کے لیے تو تم نکلے ہو مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز تم نہیں پڑھو گے. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ رکھا کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو جذبات ہیں ان کی قدر کرنی ہے، اور یہ صرف اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا. بھائی کوئی جا رہے ہیں لوگ، جنگ کی صورت ہے اور 15-20 لوگ ہیں، تو کچھ پہلے پڑھ لیں کچھ بعد میں پڑھ لیں، اور جو پڑھ رہے ہیں ان کو دوسرے لوگ ڈیفینڈ کریں، ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کریں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ خصوصی صورتحال پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب آپ ان کے درمیان ہوں ایسے سفر میں اور خدشے کا موقع ہو، پھر آپ ان کے لیے نماز پڑھائیں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ ماک آپ کے ساتھ کھڑا ہو نماز کے لیے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنا اسلحہ لیے رہیں. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور دوسرا گروہ آ جائے، لم یصلو، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا معک، تو وہ نماز پڑھے پھر آپ کے ساتھ. ولیأخذوا حذرهم واسلحتهم، اور وہ بھی اپنی حفاظت کا سامان اور ضروری اسلحہ لیے ہوئے ہوں. ود الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تو چاہتے ہیں، لو تغفلون، کہ تم غفلت میں ہو، عن اسلحتکم و امتعتکم، اپنے ہتھیاروں اور اپنے حفاظت کے سامان کے معاملے میں. فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، پھر وہ تم پر ایک ہی مرتبہ ٹوٹ پڑے. ولا جناح علیکم، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ان کان بکم اذن من مطر او کنتم مرضی، کہ اگر بارش کی تکلیف محسوس کرو یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنا اسلحہ اتار دو.
وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن ضروری حفاظت کا سامان تو اپنے ساتھ رکھو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کافروں کے لیے ایک ذلت امیز عذاب. یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جہاد کے لیے لوگ نکلے ہیں، نماز کا وقت آ گیا ہے. کوئی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کے پیچھے نماز، جہاد کے موقع پر نماز پڑھنے کی سعادت سے محروم ہو. کہنے کو تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ نہیں سب پڑھ سکتے، کچھ حفاظت کریں گے، کچھ پڑھیں گے، لیکن اللہ نے اس کا لحاظ رکھا، اس کی قدر کی کہ جب لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہے تو یہ بڑا ہی محمود پسندیدہ جذبہ ہے، اور لوگ پھر یہ کریں کہ ایسی نماز پڑھیں. اب دیکھیں یہ ایک یونیک نماز ہے، اس کو مجھے سمجھنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے. دو ہی امکانات ہیں اور احادیث سے دونوں ہی بیان کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، ظاہر ہے ظہر کی عصر کی تو 2 ہی رکعتیں ہوں گی. عام طور پر انہی 2 نمازوں ہی میں جہاد کے وقت کا بھی امکان ہوتا ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے 1 رکعت نماز پڑھائی اور آپ رک گئے، بیٹھے رہے اتنی دیر تک کہ جو آپ کے پیچھے مقتدی ہیں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی نماز پڑھی، مکمل کی، اور وہ پیچھے ہٹ گئے. اس دوران میں دوسروں نے جوائن کیا اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے دوسری رکعت پڑھی، جو ان جوائن کرنے والوں کی پہلی رکعت ہوگی، اور پھر آپ نے سلام پھیر دیا اور یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی دوسری رکعت مکمل کر لی. دوسرا امکان یہ ہے کہ جو نکلے وہ بعد میں اپنی 1 رکعت پڑھیں اور یہ بھی بعد میں اپنی رکعت پڑھیں. اس کی کچھ تفصیلات ہیں جن کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ اب کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ بھائی ان کے پیچھے اگر نماز نہ ہوئی تو بڑا گھاٹا ہو گیا. نہیں، یہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مخصوص نماز ہے کہ جس کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں کیا گیا ہے. فرمایا وَإِذَا ضربتم، نا یہ تو ہم نے پڑھ لیا آیت نمبر 103 ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو تم یاد کرو اللہ کو لیٹے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی، یعنی ہر حال میں یاد کرو. چونکہ قصر نماز میں نماز تھوڑی ہو جاتی ہے اور نماز کا مقصد ہے اللہ کو یاد کرنا، تو جو وہاں کم ہوئی یہاں اللہ کے ذکر سے اس کو کور کر لیا گیا. بیکاز نماز کا مقصد ہے اللہ کی یاد کو قائم رکھنا، اللہ کی یاد کو تازہ رکھنا. تو یہ تو ہر حال میں ہونا چاہیے. نماز کوئی محض ایک فارمیلٹی تو نہیں ہے، یہ تو اصل میں اللہ کو یاد کرنا ہے جو پوری دینی زندگی کی روح ہے. اللہ کو یاد نہ کیا تو پھر کیا کیا؟ تو آپ کی نماز تو ہو گئی آدھی، تو ایک منیمم اللہ کو یاد کرنے کا ایک پیکج ہے جو اللہ نے آپ کو سجیسٹ کیا ہے. اس میں جو کمی اس نے کرنے کے لیے
آپ کو اجازت دی ہے ایک کنسیشن کے طور پر، اس میں جو ذکر کی کمی رہ جاتی ہے، فرمایا وہ بعد میں تم پوری کر لو، ایسے کہ تم اللہ کو یاد کرو کثرت سے، لیٹے ہوئے بھی، کروٹوں کے بل بھی، کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی۔ وَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لیکن جب تم اطمینان میں ہو جاؤ تو پوری نماز پڑھو۔ یعنی بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کو کنسیشن ملا تھا جب آپ مطمئن نہیں تھے، آپ بے چین تھے، آپ ڈسٹریکٹ ہو رہے تھے، آپ پر پریشر تھا، آپ ٹینس تھے۔ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، پوری نماز پڑھو۔ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ سفر میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ لاہور سے کراچی گئے ہیں اور وہاں بڑے آرام سے ہیں، گھر میں تو آپ کو بہت 100 کام ہیں، وہاں کوئی کام بھی نہیں ہے آپ کو، تو آپ مطمئن ہیں۔ تو اگر آپ کو اطمینان حاصل ہے تو پھر پوری نماز پڑھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں قصر کی کنسیشن موجود ہے، پرووائڈڈ یہ کہ آپ ٹینس ہیں، آپ کے حالات ایسے ہیں فار ویریس ریزنز۔ کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے پوری نماز پڑھنا ممکن نہیں۔ میں کبھی کبھار تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے بعض پرماننٹ ایسے معاملات ہوں، جیسے لوگ کہتے ہیں بعض ویسٹ میں ایسے آفیسز ہوتے ہیں جہاں بار بار نماز پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، ایک بریک ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ 2 ہی نمازیں ساتھ ملا کے پڑھ لیں گے۔ مگر جب آپ اطمینان کی حالت میں آ گئے تو پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ قصر کریں، بے شک آپ سفر میں ہوں، بے شک آپ کہیں بھی ہوں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو ہمارے ہاں فقہ میں یہ لوگوں نے بیان کیا کہ قصر کے لیے اتنے لمبا سفر ہونا چاہیے، اس سے کم پہ قصر نہیں ہوگی، اور قصر کے لیے اتنے دن ہونے چاہیے، 15 دن ہونے چاہیے، 15 دن سے زیادہ قصر نہیں ہوگی۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ کو ٹینشن ہے، آپ کو پرابلم ہے، آپ پریشر میں ہیں، آپ خوف میں ہیں، آپ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں، آپ قصر کر سکتے ہیں، آپ کو الاؤڈ ہے، بعض صورتوں میں کرنی چاہیے، مگر آپ کے اوپر اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں، آپ بالکل مطمئن ہیں، آپ کے پاس کھلا وقت ہے، there is nothing for you to do، تو پھر آپ قصر کیوں کریں گے؟ یہ یوں معاملہ ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ دیکھو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں اپنے اپنے اوقات میں پڑھنی ہیں، اپنے اپنے اوقات میں پڑھنا فرض ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس فرض کو پورا کرنے کے راستے میں تمہارے ہاں مشکلات ہیں، ان مشکلات میں اس نے تمہیں کنسیشنز دی ہیں۔ وہ کنسیشن یہ قصر ہے، وہ کنسیشن وضو کی جگہ تیمم ہے، وہ کنسیشن وہ بھی ہیں جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم اگر خوف کی حالت میں ہو تو چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو، تم سواری میں بیٹھے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو، یہ سارے کنسیشنز ہیں، ان کو تم اویل کر سکتے ہو، مگر بی شور نماز اہل ایمان پر ان کے اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ جب آپ عام معمول کی روٹین کی حالت میں ہوں تو آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے ان کے اپنے اپنے اوقات میں۔ 5 وقت کی نماز ظاہر ہے کہ یہ ہم کو سنت سے معلوم ہوا ہے، یہی رشتہ ہے قرآن اور سنت کا۔ لوگ سنت کو حدیث سے کنفیوز کرتے ہیں، سنت قرآن ہی کی طرح اوتھینٹک، ریلائبل، ان چیلنجبل ہے، کیونکہ
جیسے قرآن میں اللہ نے اس کا اہتمام کیا کہ مسلمانوں کا اجماع ہو گیا پہلی ہی جنریشن میں، سب نے اتفاق کر لیا، اور وہ اجماع کنسنسس آگے تواتر سے نیچے آیا، ان انٹرپٹیڈ یونانیمٹی سے۔ تو قرآن بھی ہمیں ایسی لفظاً ملا، اور سنت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، قربانی، جمعہ، عید، نماز جنازہ ایٹسیکٹرا، یہ ہم کو ملے سنت سے، جس پر پورا اتفاق ہو گیا، اور وہ بھی ان انٹرپٹیڈ کنٹینیوٹی، تواتر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ یہ نماز صحیح وقت پر پڑھنا لازم ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو کسی اللہ کی طرف سے کنسیشن کو اویل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، جو اللہ بڑا مہربان ہے، اس نے بہت سے کنسیشنز ہیں کہ جو اویلیبل کیے ہوئے ہیں۔ آئیے میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر پڑھ لوں جو آج ہم نے آیات کی ہیں۔ ہم نے آج آیت نمبر 94 سے آج کا سبق شروع کیا، سورہ نساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو، یعنی جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا، تو تم تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور مت کہو، لمن القی الیکم السلام، جس نے تمہیں سلام کیا، جو تمہیں سلام کرے، مت کہو لستا مومنا، کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اور اللہ کے پاس تو بہت کچھ سامان غنیمت ہے۔ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم بھی تھے اس سے پہلے۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا۔ فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تم جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، برابر نہیں ہو سکتے بیٹھے رہنے والے، پیچھے رہنے والے، من المؤمنین، اہل ایمان میں سے، غیر اولی الضرر، بغیر کسی معذوری کے، بغیر کسی جینوئن ایکسکیوز کے، والمجاہدین، وہ برابر نہیں ہو سکتے مجاہدین کے جو جہاد کر رہے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال اور اپنی جانوں سے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو جو اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں، بیٹھے رہنے والوں پر ایک درجے کی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سبھی سے اللہ کا وعدہ ہے اچھا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے فضیلت دی مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر ایک بڑے اجر کی۔ درجات منہ، یہ درجات ہوں گے اس کی طرف سے، ومغفرتاً، اور مغفرت، ورحمہ، اور رحمت۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، جو لوگ ایسے ہیں کہ فرشتے ان کو وفات دیتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں۔ قالوا فیما کنتم، تو وہ کہتے ہیں کہ تم کیا کر رہے تھے، کس حال میں پڑے ہوئے تھے۔ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ جواب دیتے ہیں، دیں گے کہ ہم تو زمین میں کمزور بے بس تھے۔ قالوا، وہ کہیں گے فرشتے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین کیا وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، تو تم اس میں ہجرت کرتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، تو یہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان کمزوروں کے مردوں میں اور عورتوں میں اور بچوں میں، لا یستطیعون حیلۃ، جو کوئی
تدبیر نہیں کر سکتے، ان کے پاس نہ وسائل ہے نہ تدبیر کا کوئی امکان ہے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی کوئی راستہ پاتے ہیں۔ فاولئک عسی اللہ ان یعفو عنہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض، تو وہ زمین میں پائے گا، مراغمن کثیرا وسعا، بہت سے ٹھکانے اور گنجائش۔ ومن یخرج من بیتہ، اور جو نکلا اپنے گھر سے مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر تو اللہ کے ہاں واقع ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین پر سفر کرو، یعنی جہاد کے لیے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز قصر کر لو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے، ستائیں گے۔ ان الکافرین، یقیناً یہ کافر، کانوا لکم، ہیں تمہارے، عدوا مبینا، کھلے دشمن۔ فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، پھر جب آپ ان کے درمیان ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ ان کے لیے نماز کا اہتمام کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو چاہیے کہ ایک گروہ ان میں سے کھڑا ہو معک، آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ لے کے کھڑے ہوں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور چاہیے کہ دوسرا گروہ آئے، لم یصلوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پھر وہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لَوْ تَغْفُلُونَ، کہ کاش کہ وہ تم غفلت میں مبتلا ہو، عن اسلحتکم و امتعتکم، اپنی حفاظت کے سامان اور اسلحے سے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، پھر وہ تمہارے اوپر ایک ہی مرتبہ ٹوٹ پڑے۔ ولا جناح علیکم ان کان بکم اذن من مطر او کنتم مرضی، اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر بارش کی تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنا اسلحہ اتار دو، وخذوا حذرکم، اور اپنے ضروری سامان کو ضرور رکھو اپنے پاس۔ ان اللہ، بے شک اللہ، اعدہ، اس نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، ان انکار کرنے والوں کے لیے، عذاب مہینہ، ایک ذلت آمیز عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، قیامًا وقعوداً وعلی جنوبکم، قیاماً، کھڑے، بیٹھے، اور اپنی کروٹوں پر۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان کی کیفیت میں آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پوری نماز ادا کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مسلمانوں کے لیے وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ دیکھیں جناب، آپ کے کوئی سوالات ہیں؟ السلام علیکم۔ سود اور بے میں کیا فرق ہے؟ بے خرید و فروخت کو کہتے ہیں۔ آپ نے ایک سامان خریدنا ہے، سودا خریدنا ہے، آپ نے پیسے دیے، آپ نے سامان لیا، آپ ٹریڈ کر رہے ہیں، کچھ بیچ رہے ہیں، کچھ خرید رہے ہیں، اس میں کچھ منافع کما رہے ہیں۔ سود اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو اپنا مال دیا جس کے بارے میں
اس کو پابند کیا کہ یہ آپ کو مال وہ واپس کرے گا، اور اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال اصل بھی آپ کو ملے گا اور اس پر اضافہ بھی ملے گا، چاہے اس مال کے استعمال کے نتیجے میں اسے نقصان ہوا ہو، فائدہ ہوا ہو، بہرحال آپ کو اصل بھی چاہیے اور اضافی مال بھی چاہیے۔ یہ ہے ربا، سود۔ جزاک اللہ۔ Why do some people get all the breaks in life while others, mostly good people, don't؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کی آبزرویشن ہے، اٹ may not necessarily be true۔ بریک کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا، یعنی آسانی کا مطلب کہ آپ کو ظاہری طور پر آسانی نظر آ رہی ہے۔ بی ایبسلیوٹلی شیور کہ ہر شخص کی زندگی میں مشکلات، اریٹنٹس ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، بعض اوقات آپ جب ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تب نہیں آتے، پہلے آ چکے ہوتے ہیں یا بعد میں آتے ہیں۔ However، آپ کی آبزرویشن کا ایک حصہ ٹھیک ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو اتنی مشکلات نہیں آ رہی جتنی مشکلات دوسروں کو آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ اللہ کی طرف سے وہ آزمائش کا ڈیزائن ہے جس میں اس نے ہر ایک کے لیے الگ الگ آزمائش رکھی ہے۔ اللہ چونکہ حکیم ہے، وائز ہے، اس لیے وہ لوگوں کی اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے ان کے اوپر آزمائش ڈالتا ہے، اور ان کی پرفارمنس کے لحاظ سے وہ اس کا آگے حساب کتاب کر کے فیصلہ کرے گا۔ خدا تعالیٰ کو قرآن سے معلوم ہوتا ہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لائف کی پلیجرز اور اس لائف کے پینز سے کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ وہ چاہتا تو کبھی کسی پر زیادتی نہ ہوتی، وہ چاہتا تو کبھی بچے یتیم نہ ہوتے، عورتیں بیوہ نہ ہوتیں، عورتیں بچیاں ریپ نہ ہوتیں، لوگ قتل و غارت میں مبتلا نہ ہوتے۔ وہ یہ سب کچھ کر سکتا تھا، مگر اس نے یہ نہیں چاہا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ وہ رحم دل نہیں ہے یا اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، اس کے پینز کچھ بھی نہیں ہیں، کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، گیون کہ ایک آگے زندگی آنے والی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کے پینز اور پلیجرز دونوں یہاں کی زندگی سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک ڈھیل دی ہوئی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے حساب کتاب کے دن سے پہلے کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ Should the Muslims facing problems in France perhaps migrate؟ دو میں سے ایک ہی طریقہ ہے، یا وہاں رہیں، ان کے قانون کے مطابق جو وہ کہتے ہیں ریلکٹنٹلی ایڈجسٹ کریں، کم سے کم جو اللہ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے، یا مائگریٹ کریں، کوئی چوائس نہیں ہے۔ اور مطلب وہاں رہ کے انارکی تو نہیں پیدا کی جا سکتی۔ یہ ظاہر ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے۔ میں اس وقت تو ڈیلس سے کر رہا ہوں۔ نمازی اور نصارہ اور مسیحی میں کیا فرق ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 82 میں اللہ نے جن لوگوں کو نصارہ خطاب کیا ہے، کیا آج کل بھی اس عقیدے والے نصارہ
موجود ہیں. دیکھیں جب مسیح علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت تو جن کو ہم کرسچنز کہتے ہیں وہ دو گروہ تھے. ایکچولی وہ کرسچنز نہیں تھے، دو طرح کے لوگ تھے جو آپ کہیے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے. ایک گروہ تھا جو ظاہر بڑا گروہ تھا، وہ تھا سینٹ پال کا ماننے والا. انہوں نے تو اپنے لیے نام بھی کرسچن مسیحی پسند کر لیا تھا. دوسرا گروہ تھا کہ جو کہتے ہیں کہ سینٹ پیٹر کے ماننے والے تھے، اور وہ اپنے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بعض جگہوں میں نیزرینز اور نصارہ بھی کہتے تھے. یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ دوسروں کے لیے بھی لفظ بولا جانے لگا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ مسیح علیہ السلام کے ماننے والا ہونا تو ایک ان میں کامنالٹی تھی. ہاؤیور یہ جو نیزرینز تھے اور نصارہ، جو مجھے تھوڑا بہت معلوم ہے، گریجولی یہ اکثر اف ناٹ آل مسلمان ہو گئے ڈفرینٹ موقعوں پر. جیسے مثال کے طور پر یہ جو بوسنیا کے مسلمان ہیں، ان کے انسیسٹرز یہ اسی طرح کے مسیح علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور کہتے ہیں کہ ان میس انہوں نے کنورژن ہوئی جب انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسیح علیہ السلام ہی کی پیشن گوئی کے مطابق آئے ہیں، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور بھی جگہوں میں پرابلی یورپ میں، شاید اسپین میں کہیں اسی طرح کا معاملہ ہوا. آج بھی ظاہر ہے کہ ہم جو اچھے مسیحی ہیں ان کے بارے میں ہی توقع رکھتے ہیں، اور ہم اسی امید پر ان کو دعوت دیتے ہیں. جیسے کہ میں نے اپنی لینڈ لیڈی کو کل ہی قرآن مجید پکڑایا اور کہا کہ یہ دیکھو، یہ سورہ آل عمران میں اور یہ سورہ مریم میں زکریا اور یحییٰ علیہ السلام، اور پھر مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے. ظاہر اب دعوت ہی دے سکتے ہیں، قرآن ہی پیش کر سکتے ہیں. پرنسپل آف اعتکاف اصل میں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کی عبادت ہے، اور اگر ہو سکے تو مسجد ہی میں کرنی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ خواتین کے ہاں، ہمارے ہاں انفارچونیٹلی مسجد ایک آؤٹ آف باؤنڈ ایک جگہ ہے. کیا بد نصیبی ہے ویسے ہماری. تو وہ پھر گھر میں کریں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیکلوڈ کر لیں اور الگ کر کے اللہ کی عبادت کریں. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی ضرورت کے لیے جا نہیں سکتی، لیکن فوکس کریں اللہ کو یاد کرنے، اللہ کی عبادت کرنے میں، اور پلان کریں اس کو کہ کیسے انہوں نے وہ وقت گزارنا ہے. Why we need to symbolically throw stones on Shaitan during Hajj, though we know that Shaitan is in our own nafs ammara, which inclines us towards doing wrong in spite of deep down realization, which vanishes temporarily. Isn't it look so childish to throw stones on statues, though knowing facts? شاید آپ کو اس کا تجربہ نہیں ہوا. حقیقت یہ ہے کہ سمبلزم کی بڑی اہمیت ہے. آپ اگر غور فرمائیں تو ہماری نماز بھی کیا ہے؟ سمبلزم ہی ہے. یعنی ہم خدا کو تو نہیں دیکھ سکتے، تو ہم رکوع کرتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، اور اس سے ہم انسانوں کے اندر
خدا تعالیٰ کی عظمت بڑائی کا احساس اور اپنے اندر کم مائگی ہیوملٹی کا احساس پیدا ہوتا ہے. انسان اس طرح کا آپ کیا کہیے حیوان ہے کہ جس کو سمبلزم کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو ہم کرتے ہیں نا سلام ہندو کرتے ہیں یوں، یہ کیا ہے؟ اٹس آل سمبلزم. آپ کا جھنڈا، آپ کا قومی ترانہ، دیز آر آل سمبلز. سمبلز کی بڑی اہمیت ہے انسانی زندگی میں، اور اگر کسی سمبل کو یا سمبلز کو خدا تعالیٰ نے طے کیا ہے تو وہ اہمیت تو اور بھی بڑھ جاتی ہے. سو شیطان کو سنگباری کرنا، یعنی اس کے ان مونومنٹس کو، وہ جو ایریکٹ ہوئے ہیں 3، کبھی اللہ توفیق دے بڑا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور آدمی ریزولو کرے وہاں کہ میں زندگی بھر اس سے لڑتا رہوں گا، اور میں یہ تو پتھر مار رہا ہوں، میں اپنے اندر سے اس کے خلاف اقدام کروں گا. ظاہر ہے یہ تو سمبل ہے لیکن وہ جذبہ ہے. دیکھیں نا، جب میں سجدہ کروں اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی بڑائی کو بیان کروں اور اپنی کم مائیگی کو بیان کروں، تو یہ اصل میں سجدے کے سمبل سے یہ امکان پیدا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں، سب سے بڑا سمبل تو اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتا ہے، مگر سمبولیکلی اللہ نے اس کے لیے ایک نشان بنا دیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے آدمی بہت قریب محسوس کرتا ہے اللہ کے. تو سمبلز کی اہمیت کو آپ کم نہ سمجھیں، ورنہ تو فلسفیانہ سب کچھ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ فلسفے کی لیول پر مطمئن ہو جائیں، ہو نہیں سکتے ویسے، لیکن عام آدمی کی تو یہ ضرورت ہے. لیکن اس میں بھی ایک پرابلم ہے کہ اگر سمبلزم آپ نے انسانوں کے حوالے کر دیا تو پھر وہ بت بنائیں گے، وہ اور کام کریں گے. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے دین میں اپنے ذمے لے لیا کہ وہ ہمیں بتائے کہ کون سے ریلیجس سمبلز ہیں کہ جو ہمیں اختیار کرنے ہیں، باقی کو ہم قبول نہیں کریں گے. کیا آج کی جو جامعات جیسے بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی وغیرہ، کیا ان کو قیامت میں یہود و نصارہ جیسے گروہوں کے ساتھ مصیب کیا جائے گا، مشابہت کی جائے کیا ہے، اور کیا ان کو مسلمان مانا جائے گا؟ دیکھیں، یہ فیصلہ تو اللہ ہی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر کا ہر فیصلہ علم کی بنیاد پر ہوگا، حکمت کی بنیاد پر ہوگا، اور انصاف کی بنیاد پر ہوگا. ہم اس بات کو تو کرٹیسائز کرتے رہیں گے کہ یہ بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، شیعیت، سنیت، یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں. یہ تو ہم کہتے رہیں گے، مگر ہمیں کسی کے آخرت کے انجام کو بیان کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. بہت سے لوگ ہیں بیچارے، پیدا ہی ہوتے ہیں دیوبندی، پیدا ہی ہوتے ہیں بریلوی، ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی، لیکن وہ اس بات کو کلیئرلی جانتے ہیں کہ وہ اصل میں مسلمان ہیں. سو بہت سارے فیکٹرز ہوں گے. اللہ تعالیٰ سرکمسٹینسز دیکھیں گے، ایٹیچیوڈ دیکھیں گے، وغیرہ وغیرہ. سو یہ تو وہاں ہی جا کے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے. یہ ہے تو بری بات، لیکن کس کے لیے کتنی بری ہے، کس کا اس میں برائی میں کتنا شیئر ہے، اور کتنوں کو اللہ تعالیٰ اس کے باوجود معاف کر دیں گے بیکاز ان کو اس میں کوئی اختیار ہی نہیں تھا، یہ وہ فیصلہ کرے گا. Some people say you should not say
نفلی شکرانہ, but I say them all the time when I am feeling thankful to Allah for all His blessings upon me. Also is giving a baqarah as sadaqah if you are unwell. A tradition of the Prophet, basically a life or has no basis in Islam. آپ نماز پڑھیں. نماز اللہ کی عبادت ہے اور اس عبادت کا ایک پہلو شکر ادا کرنا ہے. اس سے کون روک سکتا ہے آپ کو؟ مگر یہ شکرانے کے نفل ہیں، یہ فلاں، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس آپ کا جی چاہ رہا ہے، آپ اللہ کے حضور میں کھڑی ہو رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں. بڑی پریویلیج ہے، جتنا کرے انسان اتنا ہی اچھا ہے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے واٹس ایور. بس یہ ہے کہ ذرا سورج کے طلوع ہونے کے وقت جو کچھ منٹ ہوتے ہیں 10 منٹ، اور غروب ہونے کے وقت اس کو اوائڈ کریں. باقی بیمار ہوتے ہیں ہم یا کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وہ خرچ جانور کے ذبح کرنے سے بھی ہو سکتا ہے، کسی کی مالی امداد کرنے سے بھی ہو سکتا ہے. لائف اور لائف کا کوئی تک نہیں ہے. آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ نے اس کو اپروچ کرنا ہے، اور اس کی خاطر آپ نے اس کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اٹ کین ٹیک اینی فارم. Is it wrong to share a beautiful, meaningful clip in line with what Allah has told us on different chats? ڈپینڈ کرتا ہے کہ گروپ کون سا ہے. اگر کوئی گروپ ہے کہ جو چیٹس کے لیے اوپن ہے تو ضرور کریں. لیکن اگر کوئی گروپ ایسا ہے کہ جس میں یہ گروپ کے ایڈمنسٹریٹرز نے بتا دیا ہے کہ اس کا ایک مقصد ہے جس کو وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر اس کو فالو کرنا چاہیے. اور جو یہ اس طرح سے اسپیسیفائی کرتے ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے. آپ کے نزدیک ایک میسج بڑا اچھا ہے، اس گروپ میں کوئی 150 لوگ ہیں، کسی دوسرے کے لیے دوسرا اچھا ہے، تیسرے کے لیے تیسرا اچھا ہے. بہت سے ہمارے پرجوش لوگ ہوتے ہیں کہ جو سیاست میں اتنے زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک وہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہوتا ہے، تو وہ پھر اٹس انسٹاپیبل. اس لیے جس گروپ نے ایک ڈسپلن طے کیا ہوا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. آپ نے اچھے کلپ شیئر کرنے ہیں، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنا گروپ بنائیں. آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ان سارے لوگوں کو اپنے گروپ میں شامل کر لیں کہ جو کسی اور گروپ میں ہیں. سو دیر از اے وے آف ڈوئنگ تھنگس. Why we need to symbolically throw stones on شیطان؟ یہ تو ہو گیا. کیا واقعی کسی کو نظر لگ سکتی ہے اور اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ دیکھیں، جیسے ایک آدمی کو فلو ہو سکتا ہے، آنیسٹلی کرنٹ تو مثال یہ ہے کہ کووڈ ہو سکتا ہے، ایسے ہی کچھ نان فزیکل بیماریاں بھی ہیں جو ہو جاتی ہیں. نظر بھی ان میں سے ایک ہے. ہو سکتی ہے، یہ دینی سوال نہیں ہے، یہ تو مشاہدے کا سوال ہے. ایک ایکسپیرینس ہے، اور ایسا ہوتا ہے ایکسپیرینس کہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے. اس میں وہمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کا کلام پڑھتے رہنا چاہیے. اور بعض اوقات اگر کسی کو یہ زیادہ ہوتی ہے تو وہ اگر کوئی ایسا علاج ہے کہ جس میں کوئی دینی قباحت نہیں ہے تو اس کو اختیار کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کا دل نہیں مانتا، نہ کریں، مگر اس حقیقت کا انکار نہ کریں کہ ایک نان میٹیریل ورلڈ بھی ہے جس کے اپنی کوئی سائنس ہے، اپنے کچھ پرنسپلز ہیں. جو لوگ صرف اپنے بزرگوں کی باتوں کو مانتے ہیں اور قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے، انہیں کیسے سمجھایا جائے؟ ان کو ایسے سمجھایا جائے کہ یہ بتایا جائے جی کہ آپ کے بزرگوں میں سے اگر کوئی پیغمبر ہیں تو ضرور ان کی بات کو وہ اہمیت دیں، ورنہ تو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں،
اور ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی آخری کتاب ملی ہے کہ جو محفوظ ہے. اس کتاب کو چھوڑ کر بزرگوں کی بات ماننا ایک نادانی ہے ٹو سے دا لیسٹ. جبکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو قرآن مجید کی دعوت سب سے پہلے پہنچی، انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم تو اس کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو اپنے بزرگوں کی بات مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جواب کو پسند نہیں فرمایا اور اس کو کنڈیم کیا. نرمی سے سمجھائیں، بات سمجھائیں. بعض اوقات آدمی پھنسا ہوا ہوتا ہے، کسی کی اچھی بات سمجھانے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. May I know the timing of your live dialogue discussion with حمزہ عباسی؟ I think یہ ہوتا ہے، I don't know، وہ کہیں لکھا ہوا ہے. It's going to be on Saturdays and Sundays. رمضان میں ہوگا. اور ٹائمنگز آپ دیکھ لیں پلیز، کیونکہ وہ ڈیلس کے ٹائمنگز اور ہیں، حمزہ پاکستان میں ہیں. سو وہ آئی تھنک کہیں لکھا ہوا ہے. اگر آپ پلیز اف یو کوڈ kindly look at it. دیکھیں میں بتاؤں، میں عجیب بات ہے یہ. there has to be one stage in one's life. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے تک میرے اندر، اللہ مجھے معاف کرے، حج کی عمرے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. بٹ دین اٹ سو ہیپنڈ کہ ایک اچانک مجھے خواہش اور پیدا ہوئی، اور جب میں وہاں گیا تو اٹ از بریلینٹ. سو ایٹ ٹائمز ایک چیز ابھی آپ کو اکر نہیں ہوئی، بٹ دیٹ ڈزنٹ ریئلی مین کہ وہ اس کی وہ حقیقت ویسے نہیں ہے. تو اس کے لیے ویٹ کریں اور انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی. درود صلات پیر کے ذریعے ایک لڑکی کنویں کا پانی اوپر لے آئی، کیا حق الیقین کی سطح کے ایمان کے ساتھ اس طرح ممکن ہوتا ہے؟ جو اللہ کی نصرت آئی ہے، یہ کیا چیز ہے ہماری بشری، کیا چیز ہے؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. نہ اس دنیا میں حق الیقین ہے، اور نہ اس دنیا میں اس طرح کے عام طور پر واقعات ہوتے ہیں. I don't know، اگر ہوتے ہیں تو پھر میں ہو گئے ہیں تو میں تو انکار نہیں کروں گا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آئی ہیو نو آئیڈیا یہ کیا ہے. اور نہ میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں گا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. کیا قرآن اور اسلام کا پیغام میرے اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا میں قرآن سے اتنا امپریس نہیں ہو گیا ہوں کہ مجھے اس طرح کے واقعات سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے؟ یہ واقعات تو ان لوگوں کو امپریس کریں کہ جن کی زندگی میں خلا ہے، ویکیوم ہے، بیکاز وہ ان کو ابھی کچھ ملا ہی نہیں ہے. دے آر اسٹل لوکنگ فار سم تھنگ. جن لوگوں کے پاس قرآن اللہ کی ہدایت کی کتاب موجود ہے، وائی شوڈ دے بی لوکنگ فار سچ میریکلز؟ کیا ملے گا مجھے تو نہیں پتہ. میں تو اللہ کی کتاب پر کنونسڈ ہوں. باقی یہ واقعات ہوں گے، اگر میرے سامنے ہو جائیں گے، میں سوچوں گا کہ کیا چکر ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بٹ اگر آپ نے بات صرف سنی ہوئی ہے تو واٹ، بہت زیادہ اس پر آپ یقین نہ کریں، سن لیں بس. اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.